معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو ڈگریاں لینے کے بعد خود کو ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، یہ وہ فلاں ڈھماکہ لگانے کے بعد، ٹائٹل لینے کے بعد، اور مہینے کے کو 50,000 1 لاکھ کمانے کے بعد مولانا، مولوی، قاری، اس طبقے کو اپنے سامنے بڑا حقیر سمجھتا ہے. مطلب معمولی سا ایسا جیسے کوئی کتا، بلی، درند چرند پرندے نہیں ہوتے، کوئی اس طرح کا سمجھتا ہے. ایسا طبقہ جو ہے نا وہ، اور جن میں غرور پیٹا قسم کا طبقہ. اور یہ لوگ کرتے کیا ہے، یہ ممی ڈیڈی ٹائپ کے لوگوں کی نقل کے چکر میں ننگے ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے ان کا پیسہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ان کی عورتوں کے کپڑے اترتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے ان کے پاس تھوڑا دولت میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے اس کائنات کا جو خدا ہے وہ ان سے بہت خوش ہے. ان کو اولاد ملنا شروع ہوتی ہے، ان کو پیسہ ملنا شروع ہوتا ہے. ان کو جاب کے اندر یہ ہر طرح سے حرام کمانے والے جب ذرائع اختیار کرتے ہیں، گورنمنٹوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، رشوت لینا، سود لینا، نمبرنگ کرنا، جھوٹ بولنا، ڈرامے بازی کرنا، سیٹیں بیچنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ سارے دھندے ان کے چلتے ہیں. ایسی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کرتے میں یہ کیا کرتے ہیں، حج پہ جائیں گے. حرام کی کمائی تو جمع بہت ہو جاتی ہے. حج پہ جائیں گے، کئی بار جائیں گے، جب دل چاہے گا جائیں گے. عمرے کرتے ہیں، صدقے خیرات کرتے ہیں، کھانا وانا بھی بانٹتے ہیں لوگوں میں، عید تہوار وغیرہ سب کرتے ہیں. الماریاں بھری پڑی ہوں گی گھر میں، کئی دن نہیں ہفتوں، کئی ہفتوں کا کھانا پڑا ہوتا ہے، سامان پڑا ہوتا ہے. اور اس کے بعد مولوی کو اب 500,000 پکڑا دو پڑھانے کے. مولوی پڑھانے آئے اگر ان کے بچوں کو، اگر بچوں کے پیپر چل رہے ہیں تو مولوی کو چھٹی کرا دو، مولوی کو گالی دے دو، مولوی کو گھٹیا سمجھو، مولوی کو جو ہے نا مولوی گندی نیت کا سمجھو. یہ ان کے یہاں ہوتا ہے. میں نے ان کی باتیں سنی ہوئی ہیں، ان کے طبقوں کے اندر میں بیٹھا ہوں. جن لوگوں میں ان کے غرور بہت ہائی ہیں. انہوں نے اپنے سامنے مولوی کو، مولانا کو، قاری کو ایک گرا پڑا، جیسے میں نے بتایا نا جانوروں والی حیثیت، یہ اپنی نظر میں جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں ان کو. اچھا دوسری بات ہے کہ ان کے یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں، کام کرنے والیاں یا کام کرنے والے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو یہ نوکر سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ اپنی سروس دینے آتے ہیں، لیکن یہ انہیں نوکر سمجھتے ہیں. نوکر بھی کون سا والا، جیسے کہ کسی نے کسی غلام کو خرید لیا ہو. ویسے نام کو تو یہ خود کو مسلمان کہتے پھریں گے. معاشرے میں بڑے ٹیکے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کے. معاشرے کے باہر کے لوگوں میں بڑے میٹھے بنے رہتے ہیں، ایک نمبر کے پکے منافق ہوتے ہیں. منافق ایسے کہ باہر بڑے میٹھے، لوگوں کو لگے گا ہی نہیں کہ ان سے مطلب ان کے اندر کوئی خرابی ہے کیا ہے. ہاں لیکن وہ بات میں نے بتائی نا کچھ، کہ رشوت، پیسوں کے لین دین میں ان کو چیک کر لو، رشوت ملے گی، جھوٹ ملے گا، دھوکے بازی ملے گی. پیسوں کے لین دین میں پیسوں سے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اصل امتحان انسان کا. اور پیسہ دینے میں یہ لوگ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن مولوی کو 2-5 ہزار 10,000 دینے میں بھی موت آتی ہے. سیدھی ٹو بی آنیسٹ. مولوی کو گالیاں دیتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کے. اپنے دین کا حال ان کا یہ ہے کہ دین سے اتنے بڑے جاہل ہیں کہ نماز کے فرائض و واجبات بھی نہیں پتہ. نمازیں بھی ایسی چل رہی ہوتی ہیں ان کی یہاں، ہاں ان کے باپ داداؤں والی روایات پہ چل رہی ہوتی ہے، رسومات پر. ان کو نماز روزے کا بھی نہیں پتہ ہوتا. بس یہ پتہ ہے جی نماز ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈھماک ہوتا ہے، اپنے طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ قبول نہ ہونے والی بات، قبول ہی نہیں ہوتا. اللہ کی شرطیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت موقدہ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کے حساب سے ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ دین سے ایک نمبر کے جاہل اور گنوار، اور دنیا کے حوالے سے ڈگریاں لے کے، کتابیں چاٹ کے، نمبر لے کے، اسٹیٹس پہ بیٹھ کر، عہدوں پہ بیٹھ کر، اور پھر دین والوں کو اپنے سامنے 2 نمبر کا 2 کوڑی کا سمجھنے والے. اب میں بتاتا ہوں ان کی اصل اوقات کتنی ہے دین والوں کے سامنے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو میں نے ان کا ٹیکا بتایا نا کہ ان کے سامنے دین والوں کی اوقات کیا ہے، جیسے کوئی کتے بلی درند برند چرند. اب دین والوں کے سامنے ان کی اوقات کیا ہے وہ سنو. ایک مولانا نے 21ویں صدی میں اتنی ٹیکنالوجی حاصل کی ہوئی ہے کہ وہ مولانا اپنے گھر پہ بیٹھا ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں بھی موجود لا علاج مریض کو روحانی علاج کر کے اللہ کی طاقت سے ٹھیک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس مولانا کے پاس اتنی روحانی طاقت ہے. مولانا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا، عالم دین ہے، اور اس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے بائی دا وے. لیکن میں فی الحال تو ذرا مولانا کے سامنے، مولوی کے سامنے، قاری کے سامنے، ایک عالم کے سامنے ان کی اوقات دکھا رہا ہوں. یہ جو ڈگریاں لے کے اپنے آپ کو چیمپئن سمجھ کے بیٹھے ہوئے نا، ابھی ان کی اوقات سنو کتنی ہے. اس مولانا نے کوئی میڈیکل کی ڈگری حاصل نہیں کی ہوئی، لیکن بڑے بڑے امریکہ کے، پاکستان کے، انڈیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، مانے ہوئے نامی گرامی ڈاکٹرز
جن کیسز پہ جواب دے دے نا اس مولانا سے رابطہ کر کے ان کیسز پہ کام کرا کے دیکھ لینا, لگ پتہ جائے گا مولانا بغیر ملاقات کیے, بغیر سفر کیے, بغیر ٹچ کیے اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے اس لا علاج مریض کے اوپر جب کام شروع کرتا ہے تو ریموٹلی کیسے وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. اور سنو ابھی ختم نہیں ہوا ہے, اس مولانا کے سامنے دنیا کے سارے میڈیکل ڈاکٹر, دنیا کے سارے سائنسدان, دنیا کے سارے پروفیسر, سارے کا لفظ کہہ رہا ہوں غور کر لینا, اس مولانا کے سامنے, کیونکہ مولانا ہے تو مولانا سے مقابلہ کروا رہا ہوں تم لوگوں کو. میں بتاتا ہوں مولانا کے سامنے ان دنیا والوں کی حیثیت و لیول کیا ہے, اور دین کے علم بردار کے سامنے ان کی حیثیت کیا ہے. تو اس مولانا کے سامنے دنیا کے سارے سائنسدان, سارے میڈیکل ڈاکٹر, سارے پروفیسر, سارے لائر, سارے یہ جو ہے نا جتنے جادوگر, اور سارے غیر مسلموں کے سارے پیر فقیر, غیر مسلموں کے سارے پیر فقیر, غیر مسلموں کے سارے مذہبی پیشوا, غیر مسلموں کے سارے روحانی پیشوا, دے آر زیرو. کیونکہ جو کام مولانا کر سکتا ہے نا, جس طرح سے مولانا کر سکتا ہے, جس طرح کے چیلنج مولانا کر سکتا ہے, جس طرح کی چیزیں مولانا نے کی ہیں اور جس لیول پہ مولانا ہے, اس کے وہ اس پر یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. 99% دنیا کے لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں جس لیول پہ وہ مولانا ہے. بات ختم, ٹھیک ہے. تو مولانا کے سامنے ان سب کی اوقات اتنی سی ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ, بس یہ حال ہے ان کا. اس مولانا کے سامنے, مولانا ابرار عالم, ٹھیک ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, اس مولانا نے سورج کو مغرب سے نکالنے کا چیلنج کیا ہوا دنیا کے سارے غیر مسلموں کو, ان میں سے ایک بھی نہیں کر سکے گا, ٹھیک ہے. اس مولانا نے مردوں کو زندہ کر کے دکھانے کا چیلنج کیا ہوا, ان میں سے ایک بھی نہیں کر سکے گا. کون جتنا بھی طبقہ ہے جو مولوی پہ بھونکتا ہے نا, ڈگریڈ کرنے کے لیے جو بھونکتا ہے, ایک تو ہوتا ہے علماء حق, علماء سو. علماء سو پہ بکواس کوئی کچھ بولے تو الگ بات ہے, میں علماء حق پہ بات کر رہا ہوں. یہ جو طبقہ ہے تھوڑی سی ڈگریاں لے کر یہ مولوی پہ بھونکتا ہے, مولوی پہ بکواس کرتا ہے, تو یہ دین والوں کو ڈگریڈ کرتا ہے. ایکچولی یہ سمجھتے ہیں کہ دین والے جو مولوی ہوتا ہے نا اس کی نیت بڑی گندی ہوتی ہے, مولوی بچیوں کے ریپ کر دیتے ہیں, مولوی جو ہے نا اس کے پاس ہماری بچی نہیں آنا چاہیے, مولوی اگر گھر پہ آ رہا ہے تو اس پہ نظر رکھو, مولوی کی نیت خراب ہو جاتی ہے, بچی کی پتہ نہیں اسے کیا کر دے گا. خود بے پردہ بیٹھے ہوتے ہیں محفلوں میں, ہر طرح کی غیبت کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, بے حیائیاں کرتے ہیں, دوپٹے تک ان کے سینوں پہ نہیں ہوتے, چھاتیاں ان کی پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, کلیوش نظر آ رہے ہوتے ہیں محفلوں میں, جھک جھک کے مہمانوں کے سامنے جھک جھک کے کھانے دے رہی ہوتی ہیں, سامان دے رہی ہوتی ہیں ان کی خواتین, سب کچھ آر پار سب نظر آتا ہے. ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنتی ہیں, اونچی اونچی شلواریں ہوتی ہیں, کاج اونچے اونچے ہوتے ہیں, کٹ وٹ سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اب میں ان کی بتا رہا ہوں, ان کی اوقات اور حیثیت دکھا رہا ہوں, اور ان کے مقابلے پہ وہ مدرسوں کی پڑھی ہوئی جو خواتین ہیں, مدرسوں کی پڑھی ہوئی عورتیں, مسلم عورتیں, مسلمہ عورتیں اصل میں جو ہیں وہ با حیا والی, حیا والی, ان کے تو جسم کو بھی کوئی غیر محرم نامحرم دیکھ نہیں سکتا, اتنی ان میں حیا ہے. ارے ان میں تو اتنی حیا ہے کہ ان میں جو ہائی لیول پہ اور آگے جاتی ہے ان کے تو چہرے تک کو کوئی غیر نامحرم دیکھ نہیں سکتا, آگے سمجھ. اور ان میں تو اور جو بہت اوپر چلی جاتی ہیں ان کی تو آواز بھی کوئی ایسے سن نہیں سکتا, انہوں نے اپنے آپ کو اتنا سیکیور کیا ہوا ہے. بہرحال دین اسلام بہرحال آسان دین ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان مسلماؤں کے سامنے ان کی یہ بڑی بڑی میڈیکل کی ڈگریاں لینے والی خواتین, اور لا کی ڈگریاں لینے والی خواتین, اور جی پروفیسر بننے والی خواتین, اور جی ٹیچر بننے والی خواتین, یہ کسی کھاتے میں ہی نہیں آتی ہیں. یہ لیول ہے ان لوگوں کا. کیا ملا؟ خاک کا ڈھیر ہے. اور جس چیز پہ یہ اتراتے ہیں یہ لوگ ڈگریاں لینے کے بعد کہ ہمارے پاس دولت ہے, اسٹیٹس ہے, شہرت ہے, یہ ہے وہ ہے, سب کچھ تو ہمیں ملا ہوا ہے. یہ دین والوں کو ملا کیا ہے؟ بیکاری ہیں سالے, چندے خیرات پہ چلتے ہیں, مدرسے ہیں, غریب ہیں, فقیر ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کر رہے تھے تو اس وقت کے جو بڑے بڑے کفار تھے وہ بڑے دولت مند تھے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بچے تھے, اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا. کیا سمجھے؟ تو یتیم بچہ, ماں باپ انتقال ہو چکا, ذاتی مکان بھی نہیں تھا. آ گئی سمجھ میں؟ اور بڑے ہوئے تو پھر معاشرے کے بڑے بڑے چودھری, وڈیروں, پڈیروں, فوج, پولیس وغیرہ جو وہاں کی عرب کی تھی, انہوں نے مل کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش شروع کر دی. یہ تو اکیلا ہی کیا کرے گا ہمارا. آئی سمجھ؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے, یہ غریب مسکین, نہ اپنا گھر نہ کچھ, یہ کیا ہمارا بگاڑے گا. ان لوگوں نے اس وقت کے کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھا, تو پاگل, دیوانہ, جادوگر اور پتہ نہیں کیا کیا بولا. اور یہی کام فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا.
کہ تو ہمارے گھر میں پلا، ہمارے سامنے پلا، ہم نہیں تجھے پالا، ہم نہیں تجھے کھلایا، آج ہمارے سامنے کھڑا ہو کے بول رہا ہے کہ تجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنا دیا. فرعون کو کیا غرور تھا؟ یہی نا کہ بادشاہ تو وہ ہے. فرعون بادشاہ بنا ہوا تھا نا کہ میں بادشاہ ہوں، میری آرمی، میرا یہ میرا وہ. تو کون بھائی؟ میرے گھر میں پلا تھا، بچہ تھا، اور اب بڑا ہو کے تو میرے ہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ بغیرتیاں وہ لوگ دکھاتے ہیں، لازمی دکھاتے ہیں، جن کو اللہ دنیاوی دولت دے دیتا ہے، دنیاوی شہرت دے دیتا ہے، دنیاوی مال و دولت اور اولاد بھی دے دیتا ہے. یہ بغیرتی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان سے خوش ہو کر ان کو دیا ہے. ان بغیرتوں کو پتہ نہیں کہ اللہ جس سے بہت زیادہ ناراض ہو جائے تو اس کو زیادہ بھر دیتا ہے دنیا کی اس طرح کی دولت. گمراہی میں ڈالنے کے لیے، ڈھیل کے ساتھ ان کو ان کی گمراہی پہ موت دینے کے لیے. اسی حال میں ان کی موت ہو سالوں کی، پھر ان کو بتاؤں گا عبرت کا نشان بنا کے قیامت کے دن ان کی موت کے ساتھ ان پہ عذاب شروع کر کے بتاؤں گا کہ یہ تھی تمہاری اوقات. بغیر تو تمہیں دے دیا تھا، سب کچھ کیا تھا، تو تمہارے غرور نیچے نہیں آ رہے تھے، تکبر نیچے نہیں اتر رہے تھے. دین والوں کو گالیاں دیتے، دین والوں کو تم کہتے تھے گندی نیت والے. خود تمہارے اپنے کردار گندے گروانوں کے اور بغیرتی اور بے حیائی کے کام کرنے والوں، اور تم آ کے کہتے ہو کہ مولوی ایسا ہے، مولوی فلانا ہے. تمہارے اپنے اسکول کالج میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، تمہارے اپنے اداروں میں کتنے ریپ ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، تمہارے اپنے اداروں میں اور اسکول کالج یونیورسٹی میں کتنے لچھن چلتے ہیں بغیرتوں کے، پروفیسروں کے، ٹیچروں کے، کتنی لڑکیوں کے ریپ کرتے ہیں اور کتنوں کے فوٹیجز بنا کے بلیک میل کرتے ہیں وہ نہیں بتاتے. اور مدرسے والوں کو تم لوگ گندا سمجھتے ہو. تو یہ میں نے ان کی اوقات دکھا دی ہے اور دونوں پارٹیوں کی ادھر سے ادھر کر کے دکھا دیا. تو ایک مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا کے سامنے دنیا کی یہ سارے ڈگری یافتہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ اوقات نہیں ہے ان کی کہ یہ اس طرح سے کر سکیں جو مولانا کام کرتا ہے. اور دوسری بات سنو کہ بغیر ڈگریوں کا ایک اور ہے شہید ہے، شاہ عقیق بابا. اس شاہ عقیق بابا کے سامنے بھی ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ جو میں نے طبقات بتائی ہیں لوگ، شاہ عقیق بابا بھی کون ہے؟ دین والے، دین اسلام کے ہی ہے نا. تو یہ ڈگری والے اپنی موت کے بعد شاہ عقیق بابا کی طرح علاج آپریشن نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لوگ جو دین کے خلاف بکواس کرتے ہیں، دین اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں اور دین اسلام والوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے سامنے، ان کی اوقات ہو نہیں سکتی، ان کو یہ لیول مل نہیں سکتے. کیوں ملیں گے؟ یہ الگ بات ہے کوئی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، پھر وہ اس طبقے سے نکل جائے گا نا. ابھی تو میں اس طبقے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں خاص طور پہ، جس نے گند مچائی ہوئی ہے معاشرے کے اندر. خود کو کبھی لبرل کہتا ہے، کبھی ماڈرن کہتا ہے، کبھی ترقی یافتہ کہتا ہے، کبھی پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ کہتا ہے. جمعہ 8 دن دین کی کوئی اوقات نہیں، دین کی جہالت سے بھرے پڑے ہوئے ہیں، پتہ کچھ نہیں ہے. گلاس توڑا باران ہے اور بھونکنے چلے آتے ہیں دین اسلام کے علمبرداروں کے خلاف. اور اسلام کا کام کرنے والوں کو سمجھتے ہیں کہ جاہلوں کا کام ہے. اسلام کا کام کرنے والوں کو کہتے ہیں تم فالتو چیزیں کرتے ہو، فالتو بحث مباحثہ کرتے ہو، فالتو کام کرتے ہو. ان کے باپ آگے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ لوگ کرتے ہیں. یہ تو پیسہ بنانے میں لگے ہوئے سالے، بینک بیلنس بھر رہے ہیں اپنے بیٹھ کے. موت کے ڈر سے ٹانگیں کانپتی ہیں ان کی. مہنگے گھروں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو چوری اور ڈکیتی سے ان کی پھٹ رہی ہوتی ہے سالوں کی. یہ تو حال ہے مردودوں کا. اس سے تو اچھا ایک مولوی اپنے گھر میں سکون سے سو جاتا ہوگا، سکون کی نیند تو ملتی ہے اسے، اور اللہ کے فضل سے تسکین بھی مل جاتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو. ان کو تو وہ بھی نہیں ہے، بے سکونی کی نیند ہے، دواؤں پہ پلتے ہیں، بالکل جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہے. دواؤں پہ پل رہے ہوتے ہیں، ہر تھوڑے سے بعد دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں سالوں کو. اس کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزر پاتی. کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ فلاں. تو یہ تو ہوگا، اوقات ایسی ہے ان کی. یہ کیا اوقات دکھائیں گے کسی دین والے کو کہ وہ نیچے؟ یہ لوگ نیچے ہیں سالے. تھوڑا سا مشینیں کیا لے لیں، گاڑی خرید لی، گھر لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا، تو ایک مولوی کو، ایک دین اسلام کا کام کرنے والے کو فالتو انسان سمجھتے ہیں، بے غیرت سمجھتے ہیں، گندا انسان سمجھتے ہیں. اور خود سالے ان کے اپنے دماغ گندے، پون یہ دیکھنے والے، گندی چیزیں یہ دیکھنے والے، ننگے ناش یہ دیکھنے والے، محفلوں میں بکواس غیبت اور بے حیائی یہ کرنے والے، بہتان تراشیاں یہ کرنے والے، الزام تراشیاں یہ کرنے والے، تانا زنی یہ کرنے والے. ہر وہ کام جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دین اسلام کے اندر حوالے سے کہ وہ حرام ہے، کیا ہے، وہ ان کی محفلوں میں اور ان کے گھروں میں ملتا ہے. ان کو لیکن اپنی عادتیں نہیں سدھاریں گے، اپنے آپ کو پکا جنت کا حقدار سمجھیں گے. کیوں کلمہ پڑھ لیا بس. غرور تو دیکھو سالوں کے. اور اوقات یہ ہے کہ دین والوں کو ڈیگریڈ کر رہے تھے. اب پتہ لگ گیا کس کی اوقات کتنی ہے.
آئندہ بکواس نہ کرنا دین اسلام کے کام کرنے والوں کے خلاف، جو دین اسلام کا کام کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت اسلام کو جو مٹانے کے خلاف جو غیر مسلموں کی کوششیں اتنی زیادہ، تو ان کی تھوڑی بہت کوششوں کی وجہ سے ان غیر مسلموں کی وہ کامیابی ہو نہیں پا رہی. تو آئندہ اوقات میں رہنا. باقی کا بھی موقع ملا انشاءاللہ کچھ اور بھڑاس مجھے نکالنی ہوئی تو نکالوں گا. آج کے لیے اتنا بہت ہے اللہ کے فضل سے. اللہ اکبر.